بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اتوار بات یہ چل رہی تھی گزشتہ اتوار سے کہ انسان کی جسم اور انسان کی روح مل کر یہ ایک انسان کہلاتا ہے۔ نہ روح کا نام انسان ہے نہ جسم کا نام انسان ہے، دونوں کے مشترکہ اس باڈی کا نام انسان ہے۔ اب انسان کی ظاہری بدن ایک روح ہے، ایک بدن ہے ظاہری ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو انسان کی ظاہری جسم پہ اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کا احساس پورے جسم میں ہوتا ہے، اور وہ اس کی علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جو اس کا معالج ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، لیکن اس بیماری کا احساس ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب اہل دل کے پاس کوئی جاتا ہے اور اس کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی میرا دل میں کوئی تکلیف ہے اور واقعی میرا دل بھی بیمار ہے، پھر وہ بے چین ہو جاتا اپنے دل کو بنانے کے لیے۔ حضرات علماء اکرام کے واقعات شاہد ہیں اور بے شمار بزرگوں کے واقعات شاہد اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان کے قلب کتنی اہمیت کا حامل ہے اور وہ اپنے دلوں کو بنانے کے لیے کس قدر محنت کی۔ میں حضرت شیخ عبدالقدوس غنگوی رحمہ اللہ کا پوتے کا ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا، وہ واقعہ تو میں بعد میں سناؤں گا، لیکن پہلے چند باتیں عرض کر دوں کہ دیکھیے، جب انسان کا روح یعنی دل بن جاتا ہے تو پھر اس کے جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال، ہاتھ پاؤں آنکھ، سب جتنے بھی چیز اعضائے جسم ہے اس سے ظاہر ہونے والے اعمال یہ درست ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا روح نہیں بنتا تو اس سے ظاہر ہونے والے اعمال بھی درست نہیں ہوتا۔ اب نتیجہ یہ نکلا، گویا کہ جس کا روح بنا اس کے خیالات، اس کے خواہشات، اس کے تفکرات، یہ ساری چیزیں درست ہیں، اور جس کے دل نہیں بنا اس کے خیالات، اس کے خواہشات، اس کا تفکرات یہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ اب اس کی مثال دیجیے، حضرت ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ گفتگو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا دل بن گیا تو اس کے خواہشات اور اس کے خیالات اس کے تابع ہیں، اور دل نہیں بنا تو کہتے ہیں کہ وہ خواہشات اور تفکرات اور خواہشات کے تابع ہیں، خود تابع ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال دیکھیے، اگر دل بنا ہوا ہوگا، کوئی بات دل میں آئی کہ یہ کام کرنا چاہیے، جب اس کے بعد دل میں یہ بات آئی تو فوراً اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا کہ یہ کام درست ہے یا نہیں، غلط ہے صحیح ہے، سوچے گا اس میں اللہ کا رضا مطلوب ہے کہ نہیں۔ اگر صحیح دل بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے اس خیال کو، اس عمل کو کرے گا، وہ اس کے خواہشات اس کے تابع ہیں، کیونکہ اس کے دل میں خواہش آئی اور اس نے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے وہ کام کی۔ اور دل بنا ہوا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بندہ خواہشات کے تابع ہوگا، بس میری ہر خواہش کسی نہ کسی طریقے سے پوری ہو جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا رب میرے عمل سے راضی ہو یا نہ ہو، میرا رب، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو یا نہ ہو، مجھ سے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اب اس خواہش کو پورے کرنے کے لیے وہ نہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ رات کو دیکھتا ہے، نہ دن کو دیکھتا ہے، بس اس کی ہر خواہش، وہ بندہ خواہش کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔
اور پھر ظاہری اعتبار سے بھی اس کو وہی معلوم چل جاتا ہے کہ دل بنا ہوا کہ نہیں. اب میں نے جو آیت پڑھی تھی ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے جو یہاں پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں تقوی کے مقصد یہ ہے کہ اللہ سے معنی تو یہ ہے کہ ڈرو، اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. اب لازم بات اللہ کی نافرمانی سے بچے گا وہ شخص جس کا دل بنا ہوا کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے میرے عمل سے، اور ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میرا عمل سے، سوچے گا. اس لیے دل کا بنانا ضروری ہے. آپ دیکھیے حضرت سید سلمان ندوی رحمہ اللہ بڑے عالم گزر اپنے وقت میں، اور ان کے پائے کے مقابلہ کرنے والے عالم اس دور میں نہیں تھا. جب انہوں نے سیرت النبی ایک کتاب لکھی 8 جلدوں پر، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا، میں نے تو یہ سیرت کی کتاب لکھی اور میرا عمل بھی اس لکھنے والے جس کی میں نے سیرت لکھی اس کی زندگی کے مطابق میری زندگی ہے کہ بھی نہیں. خیال پیدا ٹٹولا اپنا آپ کو. جب دیکھا کہ نہیں میری اصلاح کی مجھے ضرورت ہے، اتنی بڑا عالم، اور وہ یہ کہہ رہا کہ مجھے میری اصلاح کی ضرورت ہے. اس وقت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے پاس پہنچے، حضرت کے وہاں حکم دیا، حضرت کے وہاں عرض کیا حضرت میں آپ کے پاس اصلاح کے لیے آیا. چند دن خانقاہ میں رہے. جب واپس جانے لگے تو حضرت سے فرمایا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اتنا بڑا عالم ہے، میں اس کو کیا نصیحت کروں، یہ تو علم کے سمندر ہے. تو میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور دل میں نے دعا کی، اللہ وہ بات میرے دل میں ڈال دیجئے جو ان کے لیے نافع ہو اور میرے لیے بھی نافع ہو. فرماتے کہ بس میری دعا کرنا تھا اور اللہ نے دل میں بات ڈالی. میں نے اسے کہا کہ مولانا صاحب تصوف کا نام مٹنا اور مٹانے کا نام ہے، مٹنا اور مٹانے کا نام ہے. اللہ کہتے جب میں نے ان سے یہ کہا اور حضرت نے کچھ اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا تو حضرت سلمان بن ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بس حضرت کے اشارہ کرنا تھا اور مجھے کچھ اس طرح محسوس ہوا کہ میرے دل سے کچھ نکل گیا، میں نکل گیا. اور پھر ہمارے مشائخ میں بزرگوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور اپنے اصلاح کروایا. اور حضرت رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات تو عجیب ہیں. فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون میں 3 بزرگ رہتے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زامن شاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کوئی مسئلہ لکھا اور وہ مسئلہ جو ہے حضرت رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ صوفی لوگ بیٹھ کے کرتے کیا، تو مسئلہ غلط ہے. وہاں سے گنگو سے تھانہ بھون آئے اور حضرت مولانا حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کے سے ملاقات کی. فرمایا کہ حضرت یہ مسئلہ تو یوں نہیں اور یوں ہونا چاہیے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ ایسا کرو مولوی صاحب آپ بہت بڑے عالم ہیں، اب کچھ دن خانقاہ میں رہیں. اور بعض روایت میں کہ یہ مکہ میں پہنچے، وہاں پر حاجی صاحب سے پوچھا کہ حضرت کہ وہ مسئلہ تو کچھ اس طرح ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ خیر آپ کچھ دن میرے ساتھ رہیں، بہرحال تو آپ کو انشاءاللہ شرائع صدر ہو جائے گا. جب رات ہوئی تو کہنے لگے کہ بھائی وہ ایسا ہے، ایک ذکر کی تلقین کر دیتا ہوں، آپ کو وقت ملے تو کر لینا. کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میرے پاس پڑھنے پڑھانا حدیث کی کتابیں اور بے شمار ہے، اور میرے پاس یہ وقت نہیں کہ ذکر کروں. تو حاجی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ سیکھ لیں، جب آپ کو فرصت ہوگی پھر آپ جو ہے یہ ذکر کر لینا.
دل میں خیال پیدا ہوا اچھا ذکر سیکھنے میں کیا حرج ہے، کرنا تو ہے نہیں، 1 لاکھ مجھے سکھا دے کیا ہو۔ آپ رات کو معیدین سے فرمائے کہ بھائی رشید احمد کی بستر میرے بستر کے ساتھ لگا دو۔ آپ آدھی رات کو حاجی صاحب اٹھیں اور اللہ کی ضربت شروع کر دی۔ آگ جب جلتی ہے تو پھر تپش تو آنی ہے نا۔ آپ وہ جو تپش لگی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے، حضرت حاجی صاحب کے پاس 2 دن کے لیے آئے، 1 دن کے لیے آئے تھے اور 40 دن مسلسل حضرت کے ساتھ رہے اور وہ محبت عشق الہیہ لے کر پھر گنگو پہنچے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام لیا کہ دنیا میں دیکھتے رہے کہ اللہ نے کیا کام لیا۔ اسی لیے دل کا بنانا، قلب کا بنانا یہ ضروری ہے۔ اب یہ بنے گا کہاں؟ سوال یہ ہے کہ بنے گا کہاں؟ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود ہی فرما دیا یہ بنے گا وہاں اکون مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ یعنی اللہ والوں کے ساتھ تمہاری تعلق ہے۔ جب اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوگی تو کیا ہوگا؟ پیسے تو ملنے نہیں لیکن انسان بن جاتا ہے، ورنہ انسان بشکل حیوان ہے۔ اس سے ظاہر ہونے والے اعمال اور صفات اس کے اندر اور حیوان سے ظاہر ہونے والے اعمال تضاد میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک انسان کے اندر لالچ بھری ہوئی ہے، لومڑی کے اندر بھی لالچ ہے، داغا بازی ہے۔ ایک جانور کے اندر یہ صفت ہے کہ چھیر پاڑ کے کھا جاؤں، تو ایک انسان کے اندر کے دل کے اندر یہ بنا ہوا کہ میں جو ہے دوسرے کا مال غصب کر کے کھا جاؤں۔ کیا فرق؟ صفات میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ کسی اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ ضرورت نہیں تھی۔ اس سوال کا جواب خود حضرت تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ نے یہ دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور توجہ اس قدر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر ایک ہی مجلس میں وہ جو ہے کھایا ان کا پلٹ جاتا تھا۔ قتل کرنے آئے، قتل کرنے کے قاتل بن کر آئے لیکن خود قتل ہو کر چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقع نیت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، تو چونکہ زمانہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے بہت بعید ہو گیا، اس لیے اب ہماری جو اس وقت کی جو کیفیات اور اس وقت جو حالات ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہے کہ ہمیں بھی کسی بزرگ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا چاہیے۔ کہ اللہ نے ہم مجھ پر آپ کو کرم فرمایا کہ ہمارے حضرت اللہ ان کو حیات دراز کرے، ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے کہ ہم سے قریب بھی ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ میں نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا اپنے وقت زمانے میں، لیکن حضرت جیسی شخصیت کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ دل بنانے کے لیے بزرگوں کی مجالس ہیں، بزرگوں کے ساتھ تعلق ہیں، اور یہ فکر اس وقت پیدا ہوتی جب تعلق انسان جوڑتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے بیعت کی ہوئی، کچھ عرصہ گزر گیا، حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولوی قاسم ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے حال لکھتا ہے، آپ کیوں نہیں لکھتے؟ تو فرمایا کہ حضرت بے حال کا کیا حال ہوگا جو لکھا جائے۔ جس وقت آپ سے بیعت نہیں ہوا تھا، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا تھا، اس وقت تک تو ٹھیک تھا حال ہی حال، لیکن اب تو بے حال ہے، تو کیا حال آپ کے سامنے لکھوں؟ اپنا آپ کو مار دیں، کیا مار؟ جبال العلم، علم کے سمندر، بحر العلوم، ایسے حضرات کو بھی ضرورت پڑی اپنے اصلاح کی، اور آپ اور میں کس کھاتے کی مولی، کس کھیت کی مولی؟ میرا محترم دوستو، اللہ ہم سب کو جو ہے حضرت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے۔ لیکن اس کی اہمیت یہ ہے، بتانا چاہ رہا تھا میں کہ دیکھیے
حضرت عبدالقدوس غنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتا کے ایک واقعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کے حضرت مولانا عبدالقدوس شیخ عبدالقدوس غنگوی رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہو گیا، ان کو پوتا نے اس وقت ان کی قدر نہیں کی، ان کو بڑی تجسس ہوا کہ میرا دادا دنیا سے چلا گیا اور میں اسے بے حال رہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو فکر جب پیدا ہوا اپنی اصلاح کی، تو یہ افغانستان کی، اس وقت افغانستان نہیں تھا، سفر کی. وہاں حضرت کے ایک خلیفہ مزاج تھے. جب وہاں پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ کے پوتا آئے ہیں، بڑا اکرام کی. 3 دن کے بعد اس نے عرض کیا کہ حضرت میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے میرے دادا سے جو دولت لی ہے وہ دولت حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. کہتا اچھا. اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ ایسا کرو، آپ ذہن میں ان کے یہ تھا کہ یہ تو شیخ زادے ہیں اور دل کے اندر شیخ زادگی ہوگی. ان سے کہا آپ کی یہ ذمہ ہے کہ وہ جو آگ جل رہی ہے وہ آگ بجھنے نہ پائے، وہاں پر مریدین اور آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے آگ جلائی جاتی ہے تاکہ پانی گرم رہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، آپ کو یہ ذمہ داری ہے. اب وہ آگ جلانے کی ذمہ داری ان پر لگ آئی. چند دنوں کے بعد بطور امتحان جو وہاں صفائی کرنے والی تھی ان کو بلا کر حضرت شیخ نے فرمایا کہ جاؤ، وہاں میرے شیخ زادے ہیں، وہ آگ جلا رہا ہوگا، اس قسم کی شکل ہے، اور یہ ذرا تم ٹوکرا ان کے لے کے جاؤ، ان کے قریب سے جانا، ذرا اپنا پاؤں سے جنوں کو اس طرح جانا کہ پاؤں تمہاری ان کے لگ جائیں، تاکہ دیکھوں تو صحیح کی اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب وہ کچرے کا ٹوکرا لے کے جاتے ان کو پاؤں لگا دی. تو انہوں نے کہا ہاں اچھا گونگو نہ ہوا جو میں تمہیں بتاؤں. جب وہ کچرا پھینک کر آئے تو شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت اس نے یہ الفاظ بولے کہ اچھا ابھی باقی. پھر چند دنوں کے بعد پھر ان کو کہا کہ آپ دوبارہ جاؤ، دوبارہ یہی حرکت کرنا. چند دنوں کے بعد گئے تو پھر وہی پاؤں لگا اور کچھ کچرا بھی گرا دی. تو انہوں نے ذرا غور سے دیکھا، کچھ بولا نہیں. تو شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضرت استعمال تو زبان تو استعمال نہ کی، لیکن بڑے آنکھوں کو غور سے لال سلوک کر کے دیکھے. کہ اچھا ابھی بھی تھوڑی سی باقی ہے. پھر چند دنوں کے بعد پھر کہا پھر جاؤ، پھر اسی طرح حرکتیں کرنا. پھر گئے تو وہ کچرا کچھ گرا بھی دیا. تو خیال آیا کہ آپ کو چھوڑ تو نہیں لگی. یہ کچرا اٹھایا، دوبارہ انہوں نے اس میں بھر دی. تو حضرت شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ شیخ زادہ نے تو یہ کیا، آج تو میرے کچرا بھی اس میں ٹوکرا میں بھر دی اور اٹھا کے میرے سر میں بھی رکھ دی. کہتا اچھا، کہ اس کا مختلف فائدہ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد حضرت شیخ نے ان کو کہا، بلایا کہ دیکھو اب تمہارا یہ ڈیوٹی ختم ہے، اب ہمارے ساتھ چلو، ہم شکار کو جائیں گے اور کتے کی زنجیر کو پکڑنا تمہارا کام ہے. شکاری کتا. اب شیخ کے ساتھ جنگل میں گئے. اب جب کتے نے دیکھا کہ شکار جا رہا ہے تو وہ شکاری کتا تھا، گھسٹنے لگا. اب وہ زور لگا رہے ہیں، اس طرف سے جا رہے ہیں تو شیخ زادہ گر گیا اور زخمی ہو گئے. رات کو حضرت شیخ نے جب واپس آئے تو رات کو شیخ نے دیکھا حضرت عبدالقدوس غنگوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اپنے شیخ کو دیکھا. فرمانے لگے کہ ابو سعید میں نے تو تم سے اتنا خدمت نہیں لی، اتنا مجاہدہ نہیں کروایا. حضرت شیخ نے صبح ان کو بلایا اور خلافت سے نوازا اور ہندوستان روانہ کیا. تو یہ بڑا مشکل سے دل بنتا ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دل جو ہے اس کو جس طرح سونے کو پیٹا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، پھر رگڑنے کے بعد اس میں چمک پیدا ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اس کو بھی رگڑا لگانا پڑتا ہے. اور اہل اللہ جانتے ہیں کہ کس طرح رگڑا لگانا. میں نے چند مثالیں شاید گزشتہ اتوار کو بتایا تھا. تو اس لیے جو ہے دل کا بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. جب دل بنے گا تو نماز ہماری صحیح ہوگی، دل بنے گا ہمارا عمل صحیح ہوگا، دیکھنے کی جو عمل ہے وہ درست ہوگا. کوئی جا رہی ہے بے پردگی میں، دل بنا ہوا ہوگا،
آنکھیں نظریں نیچے ہو جائے گی. دل بنا ہوا نہیں ہے, آنکھیں اس کو دیکھتا تاڑتا رہے گا کہ دل بنا ہوا نہیں ہے. اور دوسری بات اللہ معاف فرمائے کہ ایک تو آنکھوں سے دیکھنا اور دوسری اس گناہ سے لذت حاصل کرنا, یہ اور زیادہ گناہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ایک تو آنکھوں سے دیکھ کر گناہ کرنا کہ گناہ ہو رہا ہے اور اس گناہ سے وہ مزہ لے رہا اور یہ سمجھ رہا کہ میرے روح کو اور میرے جسم کو اس سے راحت مل رہی ہے, یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے. تو اگر روح بنا ہوا, دل بنا ہوا ہوگا تو اس کے آنکھوں سے دیکھنے کا عمل درست ہوگا. جا رہی ہے کوئی, آنکھیں نیچے ہو گئی, یا اور کسی چیز پر نظر پڑی اس طریقے سے, آنکھیں نیچے ہو گئی. اب اس میں ہمارا حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تصویروں کو دیکھتے رہتے سمجھتے گناہ نہیں ہوتا, کہ تصویروں کو دیکھنا بھی اس سے زیادہ گناہ ہے. کسی غیر محرم کی تصویر کو دیکھنا اور زیادہ گناہ, کیونکہ اگر زندگی میں دیکھیں گے تو خطرہ محسوس ہوتا کہ بھائی ایسا نہ کر کے وہ چپل لے کے اٹھ جا. کبھی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ تم نے میری طرف دیکھا کیوں, اور تصویر کو تو جی بھر کے دیکھتے ہیں. اور اگر اسی طریقے سے دل بنا ہوا تو زبان سے نکلنے والے الفاظ درست, جھوٹ نہیں بولے گا, سوچے گا کہ میرا زبان سے جو الفاظ نکل رہا یہ غلط ہے یا صحیح ہے یا غلط. اسی طریقے سے دل بنا ہوا, ہاتھ سے صادر ہونے والے عمل درست, خیالات سے صادر ہونے والے عمل درست, اور دل نہیں بنا ہوا ہوگا تو یہ سارے کے سارے غلط, سارے کے سارے. اور ایک بات بتاؤں یہاں پر, ایک قرآن شریف کی اس تشریح میں ایک لفظ اور بتا دوں کہ اللہ پاک نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واذکروا اللہ, کہ تم تقوی اختیار کرو, ذکر کرو, اس طرح نہیں فرمایا. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ صادقین کے ساتھ ہو جائے, اہل دل کے ساتھ ہو جائے. ہمارا عاشقانہ ترجمہ یہی ہے کہ اہل دل والوں کے ساتھ ہو جائے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی صحبت ضروری ہے. جب تک صحبت نہیں ہوگی اس وقت تک دل نہیں بنے گا. بغیر صحبت کے خالی ذکر کریں گے اس سے دل نہیں بنے گا. ذکر بھی ہو, بزرگوں کی صحبت بھی ہو, اور گناہوں سے چھوڑنے کا اہتمام بھی ہو. گناہیں چھوڑنے کا اہتمام, بزرگوں کے ساتھ انضمام, اور ذکر اللہ کا دوام, یہ چیزیں ہوں پھر انسان کا دل بنے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق دیں. وجہ مختصر ذکر کر لیتے ہیں ترتیب کے اعتبار سے. اللہ اکبر. پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سلسلے کے بزرگوں کو جو ہے وہ اصال ثواب کر دیں, اور اس کے بعد جو ہے